नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान 102 आयत नंबर। लफ्ज़ी तर्जमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, हक़्क़ा, जैसा कि हक़ है, तुक़ातिही, उससे डरने का, वला और ना तमूतुन्ना, और हरगिज़ ना मरना, इल्ला मगर, वांतुम, और तुम मुस्लिमून, और तुम मुस्लिम हो। फरमाया ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक़ है, और तुम हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। इसका मतलब है कि इस्लाम के अहकाम और फ़राइज़ पूरे तौर पर बजा लाए जाएं और मनहियात के करीब ना जाया जाना, यानी वो अमूर जिनसे मना फरमाया गया तो उनके करीब भी ना जाया जाए, यानी पास भी ना जाया जाए। इंसान की फ़ितरत है कि वो जब इंतकामी तौर पर कुछ करने पर आता है तो सब कुछ कर गुज़रता है, लेकिन सही मानों में अल्लाह ताला से डरने वाला वो है जो हक़ पर होते हुए भी अल्लाह ताला के लिए झगड़े को छोड़ देता है। इरशाद फरमाया सूरत माइदा में, और इन पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर की तलावत हक़ के साथ कीजिए कि जब इन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई, यानी हाबील और काबील की। तो उसने कहा कि मैं तुझे, यानी काबील ने कहा कि मैं तुझे ज़रूर ही कत्ल कर दूंगा, अपने भाई हाबील से कहा उसने कहा, हाबील ने कहा कि बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों ही से कबूल करता है। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इसलिए बढ़ाया कि मुझे कत्ल करे, तो मैं हरगिज़ अपना हाथ तेरी तरफ इसलिए बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे मैं कत्ल करूं। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक़ है। इसका मतलब ये है कि आदमी अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह ताला से डरता रहे, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत तगाबुन में कि सो अल्लाह से डरो जितनी ताकत रखो, और सुनो और हुक्म मानो और खर्च करो, तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा, और जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिए जाएं सो वही कामयाब हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला इस दिन, जिस दिन कहीं साया ना होगा, अपने साए में जगह देगा। इनमें से एक वो शख्स जिसे कोई ज़ी मर्तबा हसीन औरत बुराई की दावत देती है तो वह कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी वाज़िया है और हराम भी वाज़िया है, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा अमूर हैं। तो जिस शख्स ने इस काम को छोड़ा जिसमें से गुनाह का शुबा है, तो इस काम को जिसमें गुनाह वाज़िया है ज़्यादा छोड़ने वाला होगा, और जिस शख्स ने इस काम पर जुर्रत की जिसमें से गुनाह का शुबा है, तो वह अनकरीब वो इस गुनाह में जा पड़ेगा जिस काम में गुनाह वाज़िया है। तमाम गुनाह अल्लाह की चरागाह हैं, तो जो शख्स इस चरागाह के इर्द गिर्द अपना जानवर चराता है वह अनकरीब इस चरागाह में जा पड़ेगा। बहुत अहम हदीस है, बहुत ही अहम हदीस, और समझने के लिए हमारे फरमाया कि जिस चीज़ में तुम्हें शक हो उस शक को छोड़ दो। तो ये ईमान का बहुत बेहतरीन दर्जा है कि शक वाली चीज़ के, एक तो चीज़ हलाल है एक हराम है, उनके दरमियान मुश्तबा अमूर हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम वज़ू करते हैं तो हमें ख़्याल हुआ गुज़रा कि मेरा वज़ू मुकम्मल नहीं था या शायद कोई अरकान रह गया था, तो उस पर यकीन कर लिया जाए तो आप उसको शक को छोड़ने के लिए क्या करें, उस वज़ू को दोबारा कर लें। फिर आप नमाज में कोई कमी या बेशी हो गई है, यानी रकात एक ज़्यादा पढ़ ली या कम पढ़ ली,
یا پھر آپ کا رکوع رہ گیا یا آپ تشہد میں بیٹھنا بھول گئے، تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ 2 سجدے جو ہیں وہ سہو کے کر لو، تو وہ تمہاری جو کمی کوتاہی تھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ تو جب شک آ گیا دل میں، خیال آ گیا، تو پھر آپ اس شک کو دور کرنے کے لیے کیا کریں کہ 2 سجدے کر لیں سہو کے، یعنی شک والی چیز کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ جس امور میں جس کام میں شک ہوگا تو وہ کام تو ہو جائے گا، کر بھی لے گا انسان، مگر وہ دل کی تسلی نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں شک اور شبہ تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کاروبار میں، کسی لین دین میں سود کا کوئی ذرہ شامل ہونے والا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سودی کام کی طرف مڑ جائے گا یہ کام، تو آپ اس کام کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شبہ والی شک والی چیز کو بھی چھوڑو گے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اگر انسان شبہ سے بچ رہا ہے تو وہ حرام سے کیسے نہیں بچے گا؟ اور پھر فرمایا کہ تمام گناہ جو ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہیں، تو جو شخص اس چراگاہ کے ارد گرد اپنا جانور چراتا ہے وہ ان قریب اس چراگاہ میں جا پڑے گا۔ اس کا مقصد، اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں حدود بیان فرمائی وہاں یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ میری حدیں ہیں اور ان کے پاس بھی مت جانا۔ تو یعنی گناہ کے پاس بھی مت جانا، یعنی اگر کسی کام میں آپ کو شک اور شبہ ہے کہ یہ گناہ والا کام ہے، تو اس میں اللہ کی یا اس کے رسول کی نافرمانی ہونے جا رہی ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں اور فوراً اس کام سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جیسے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم یعنی اپنے جانوروں کو اس گناہ کے جو چراغ ہے اس کے ارد گرد چراؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا جانور یعنی تمہارے اندر کا جو نفس ہے، جو تمہارا دل ہے، وہ پھر گناہ پر آمادہ ہی ہو جائے، تو یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں حفاظت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور دین کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اور یہ ایمان کا بہت بہترین درجہ ہے کہ انسان شک والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا اسلام ہی پر خاتمہ ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ ابھی جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کی تلاوت کی اور فرمایا، اور اگر جہنم کے تھوہڑ کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے۔ استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کا کھانا ہی تھوڑ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ حسن ظن کیا ہے؟ اچھا گمان۔ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو ضرور معاف کریں گے، وہ بڑی رحمت والے ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ اچھا گمان، جس شخص کا اچھا گمان ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے تم پردیسی ہو یا راہ گزرنے والے ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے،
بہت حکیمانہ باتیں ہیں، اور عمل کے لیے ہماری بہت اہم باتیں ہیں یہ، جنہوں اگر آج ہم ان پر عمل کر لیتے ہیں تو کل کی جو آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ ہماری انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ یعنی اب صحت کی آپ حالت میں ہیں، تو بیماری کی حالت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تندرستی میں آپ اتنی عبادت کر گزریں تاکہ اس بیماری میں جب آپ اتنی محنت نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سے اجر پا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان پابندی سے اور ثابت قدمی سے کسی بھی عبادت پر قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو جن دنوں میں وہ بیمار ہو تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کا وہ عمل اسی طرح ہی لکھ لو جیسے وہ اپنی تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنے ہی قدردان ہیں، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ آپ جیسا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ میرے سامنے جو حالات ہیں وہ میرے لیے بہتر نہیں ہیں، مگر آپ کا گمان یہ ہو کہ میرا رب میرے لیے بہترین ہی کرے گا، جو کرے گا بہتر نہیں بہترین کرے گا، اور اس کی رضا میں راضی رہا کریں۔ تو جیسے قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہیں اچھی نہ لگے مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کوئی چیز تم اس کو بہتر جانو اپنے لیے مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گمان ہمیشہ اچھا رکھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔